اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ مستقیم ویلاگ چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق یہ کثرت نہیں ہے۔ اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مخالفین بہت تھے۔ ان مخالفین میں بعض تو آپ کو خطا پر سمجھتے تھے اور بعض آپ کے فضائل و سوابق اور اسلامیہ کے منکر نہ تھے، اور لوگ آپ کے فضائل ہی کا کیا بلکہ آپ کے اسلام ہی کا انکار کرتے تھے، جیسے خوارج وغیرہ۔ ان مخالفین کی وجہ سے آپ کے فضائل کی روایت کا چرچہ زیادہ ہوا اور بار بار بیان کرنے کی وجہ سے روایت کی کثرت ہو گئی۔ مگر اس کثرت کے ساتھ ایک چیز قابل افسوس بھی ہے کہ روافض نے اکاذب و خرافات بھی اس میں شامل اس طرح کر دیے کہ بوقت تنقید اس کثرت میں بہت ہی کم روایت پایہ صحت کو پہنچتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بوقت ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اوڑھ کر اپنے بستر پر لٹا دیا، اور کچھ لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، وہ بھی ان کے حوالے کر دیں کہ واپس کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور پھر آپ بہت جلد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ نمبر 2، غزوہ بدر میں بہت کارہائے نمایاں انجام دیے، بہت سے کافر آپ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے۔ نمبر 3، غزوہ احد میں بھی بڑی جلیلیہ خدمات انجام دیں۔ اس غزوہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی شہرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ میدان جنگ میں نہ ملا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں مقام پر ہیں، تو صحابہ کرام سبقت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ غزوہ خیبر میں بھی آپ سے بہت سی پسندیدہ خدمات ظہور میں آئیں، اور اسی طرح تمام غزوات میں، اور صرف غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے تھے۔ تمام غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ 5 عیسوی 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ان کی روانگی کے بعد سورہ برات نازل ہوئی۔ اس کی تبلیغ پر حضرت علی کو مامور کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ نے اپنی دلی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امام میں نماز بنا گئے تھے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ عام معاملات میں اس کو امام نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی وزارت آپ کے سپرد رہی۔ آپ نے ان کے ساتھ اپنی دلی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، اس اہتمام سے کیا کہ وہ روافض ان کی باتوں کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔